اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ یہاں سے اب مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کی تمہید بن رہی ہے۔ تمہارے مابین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے۔ حاکم وہ ہے، اس کے لیے ہے حاکمیت، sovereignty belongs to him and him alone۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا۔ توحید بالفعل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی، ایک اللہ کی حکومت، ایک اللہ کی مرضی، ایک اللہ کا قانون۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکل، تو وہ ہے اللہ میرا رب، اس پر میں نے توکل کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری ہی نوع سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی، جوڑے بنا دیے۔ ومن الانعام ازواجا، اسی طرح چوپایوں میں بھی ہر سپیشیز کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے۔ یذرؤکم فیہ، اسی سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، افزائش نسل، اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی یونیک ہستی، اس کے مثال کی سی بھی کوئی شے نہیں۔ اب کیا کریں؟ ایک چیز ایبسلیوٹ نیگیشن کے لیے ہماری زبان میں کوئی اسلوب ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی شے نہیں، اس کی سی کوئی شے نہیں، اس کی مثال کی سی بھی کوئی شے نہیں۔ اب یہ اس سے زیادہ یہ اور اس کے اندر ایمفیسس کا ایبسلیوٹلی یونیک، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نضد لہ ولا ند لہ، وہ جو بھی آپ الفاظ جتنے بھی جمع کرتے جائیں گے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ بچھا دیتا ہے اور کھول دیتا ہے، بسط وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر راشننگ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے، کس کے لیے وہ بہتر ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہے، اور اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، اقامت الدین کے موضوع پر۔ شرع لکم من الدین، اے محمد پر ایمان لانے والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف۔ کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم، شرع لکم، یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے، شرع لکم، بس صرف فرق یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا یا نہیں آیا ہے، یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ نہ آئے، لیکن جمع کے صیغے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے صیغے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت، یہاں امت سے خطاب ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں وہی شے مقرر کی ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کو کی وحی کی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے، دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا، عیسیٰ کا علیہم الصلاۃ والسلام، ایک ہی ہے، دین تو ایک ہی ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، دین تو ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین کو قائم کرو۔ موسیٰ کے دور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو، اس کے لیے لڑو، جاؤ، جنگ کرو، اور اس خطہ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکو۔ تو صحیح سب کی یہی تھی، جد و جہد یہی تھی، توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر، اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں، اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو، اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں، اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے، قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ الذین فرقوا دینہم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، دین کو پھاڑ دینا، کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے، دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے، یہ تفرقہ۔ یا دوسرا تفرقہ کہ آپ
اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع یدین زیادہ ثابت ہے، میں کرتا ہوں، کسی کی رائے ہے کہ نہیں امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، وہ نہیں کرتا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن دین میں دین ایک ہے، دلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی، دین میں فرق نہیں ہے۔ وہ تو چاہے حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، سلفی ہیں، دین تو سب کا ایک ہے، اسلام۔ اسی طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی، شریعت محمدی، دین سب کا ایک۔ اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، ولا تتفرقوا فی، دین میں تفرقہ نہ ہو۔ یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت۔ اس میں چونکہ عام طور پر ترجمہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا گیا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ دو ہی سچویشن ممکن ہے، یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو، صحیح ہے۔ خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آندھی آ رہی ہے تو آپ اس کی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں، اس کے بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے، اس کو قائم رکھو۔ خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو، اب اثر نو سے آپ ریکٹ کریں گے۔ تو یہ دونوں ترجمے بالکل صحیح ہیں، قائم کرو، قائم رکھو، قائم ہے تو قائم کرو، قائم نہیں ہے تو رکھو، اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے یہ مشرکین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، حکومت کا ہے وہ حکومت کو دو، اور جو مولوی کا حق ہے وہ مولوی کو دو۔ اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے، اور اس پر اگر فرض کیجئے علماء بھی راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، ہمیں تو جو کچھ ہے وہ مل ہی رہا ہے نا، تو وہ تو پھر گویا کہ اس دین کی تلفی ہو گئی۔ جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا، جس نے ریکنسائل کر لیا ذہناً اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ، اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم، اسی وجہ سے آتا ہے نا دو جگہ، اور ایک دفعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، لیکن اللہ نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کرے، چاہے مشرکوں کو کتنا ناگوار ہو، مشرک تو پسند نہیں کرے گا اس کو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا کہ ہدایت دے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کو راہ چلتے کو بلا لیتا ہے۔ اس کو صوفیہ کہتے ہیں سالک مجذوب اور مجذوب سالک۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں، روحانی منزلیں طے کر رہے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کسی مقام پر آ گئے ہیں، اللہ کا کوئی قرب حاصل ہو گیا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہلے کھینچ کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے، اور پھر وہ سلوک طے کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ صدیقین جو ہیں وہ سالک مجذوب ہیں، شہداء جو ہیں وہ مجذوب سالک ہیں، کھینچ لیا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے اپنے مزاج کی وہ کیفیت تھی نہیں، ان کو بالکل مزاج ہی اور تھا، ان کی دلچسپی ہی اور تھی، وہ تو کھینچ لیا۔ صدق اللہ العظیم۔